بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کی 5 خوبیاں ایسی ہیں، 5 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یہ 5 اچھی عادات پائی جاتی ہوں، اس عورت کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک نیک سیرت بیوی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خوشی سے بڑھ کر پریشانی میں زیادہ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ اچھے وقت سے بڑھ کر برے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے، اپنی وفاداری کی ایک بہت بڑی مثال قائم کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ خوبیاں جو ایک خوبصورت بیوی کے اندر نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میرے معاشرے کے بہت سارے نوجوان خوبصورتی کے پیچھے مرتے ہیں، وہ حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آج وہ خوبصورت لڑکی کے تلاش میں ہیں۔ جو بھی نوجوان دیکھو وہ خوبصورت کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو، نیک سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر کسی کو خوبصورت بیوی چاہیے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ صرف خوبصورت بیوی ہی آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا نہیں بنا سکتی، لیکن ایک تربیت یافتہ، نیک سیرت، متقی، پرہیزگار عورت آپ کے گھر کو تو کیا، آپ کے بچوں کو بھی اللہ کا محبوب بنا دے گی، اللہ کا ولی بنا دے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آج میرے معاشرے کے نوجوان ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر دیکھنا کہ آپ کی نسلوں میں سے آنے والی، جو مستقبل میں آنے والی نسلیں ہیں، ان میں سے غوث، کتب، ابدال اٹھیں گے، اللہ کے ولی اٹھیں گے، آپ کی نسل کا بچہ بچہ ذکر الہی میں مشغول ہوگا، ہر ایک بچہ نبی کرتا نظر آئے گا، اگر آپ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مرد کی تعلیم صرف اسی مرد کی تعلیم ہی ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم، ایک عورت کا نیک ہونا آنے والی 7 نسلوں کا بیڑا پار کر دیتی ہے، آنے والی نسلوں کی زندگی سنور جاتی ہے اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے معاشرے میں نیک سیرت عورت کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسے نمازر بولا جاتا ہے، اسے پاگل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اسے اس لیے بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر چھپی رہتی ہے، اس لیے بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی ہے۔ اسے اس لیے بھی بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح دوسری عورتیں موبائل یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گانے سن رہی ہوتی ہیں، فحش والا مواد دیکھ رہی ہوتی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہاں یہ عورتیں اللہ کا ذکر سن رہی ہوتی ہیں، نعتیں سن رہی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہی ہوتی ہیں، موبائل میں سے گوگل پر سرچ کر کے یہ قرآن کو پڑھتی ہیں، یہ دین کو پڑھتی ہیں، یہ دینی تعلیمات سیکھتی ہیں، یہ موبائل کے اندر کوئی فحش والا مواد نہیں دیکھتی۔ اسی لیے میرے معاشرے کے لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک اللہ والے تھے، ان کی عبادت کا بہت بڑا چرچا تھا، جو بھی ان کی عبادت کا چرچا سنتا، ان کی بزرگی کا چرچا سنتا تو وہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسی طرح اس دور کے ایک فلسفی کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر اللہ والے سے ملوں، اس اللہ کے بزرگ سے ملوں اور ان سے کوئی اچھی سی نصیحت حاصل کروں۔ تو اس کو جیسے ہی دل میں شوق پیدا ہوا، وہ اپنے گھر سے چل پڑا،
اب وہ جو اللہ والے تھے اس کا گھر بہت دور تھا۔ یہ سفر کرتا 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 کافی دیر کے بعد تقریباً اسے 2 دن لگ گئے۔ اپنے سفر کو مکمل کر کے یہ ان کے گھر تک پہنچا۔ جا کر دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک عورت باہر آئی۔ تو اس عورت سے پوچھنے لگا، وہ جو فلسفی تھا اس نے سوال کیا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ اللہ استغفر اللہ، تم ایک گندے انسان کو اللہ کا ولی بول رہے ہو، تم اسے شیخ سمجھتے ہو؟ وہ انسان جس کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے، وہ برا سا انسان جو ہے، تم اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس کا یہ سوال سننے کے بعد فلسفی بڑا ہی حیران ہوا، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کی بڑی ہی تعریف سن رکھی تھی، لیکن اس کی بیوی کا رویہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی عام سا انسان ہو، وہ بالکل ہماری طرح ہو، بلکہ اللہ کا ولی نہ ہو۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا، پھر بھی اس نے سوچا کہ اب اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو اللہ والے سے مل کر ہی واپس جاؤں گا۔ تو وہ جو فلسفی تھا اس نے پوچھا کہ اتنا بتا دیں کہ آپ کا شوہر ہے کہاں؟ تو وہ عورت کہنے لگی جنگلوں میں مر رہا ہوگا، لکڑیاں چن رہا ہوگا۔ تو وہ جو شخص تھا، فلسفی تھا، مسافر شخص، دوبارہ سے سفر کرتا ہوا اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ آخر کار وہ بڑی مشکل سے اس جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک بزرگ سا بابا ہے جو شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اس کے ساتھ تشریف لے جا رہا ہے۔ یہ بھاگ کر اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی اللہ والے ہیں جن کی تلاش میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو ان کے پاس پہنچ کر اس نے سلام عرض کیا بڑے ہی ادب کے ساتھ۔ جب اس نے دیکھا کہ بزرگ بڑے سکون سے چل رہا ہے اور شیر کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور شیر ان کی تابعداری کر رہا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، جیسے جیسے بزرگ چلتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ شیر چل رہا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو وہ ادب کے ساتھ ان کے قریب جا کر سلام عرض کرنے لگا۔ تو بابا جی نے، بزرگ نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کی بزرگی کا بہت زیادہ چرچا سن رکھا تھا، میں نے آپ کی بہت زیادہ تعریفیں سن رکھی تھیں، اور میں اپنی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنا بتا دیں کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے کیوں رکھتی ہے، وہ اتنی بدگمان کیوں ہے؟ تو بزرگ اللہ والے کہنے لگے کہ بس ایک بات سن لو کہ جب سے میں نے اس گندی عورت کا، اس بے وقوف سی عورت کا بوجھ برداشت کیا ہے، جب سے میں نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے، تب سے اس شیر نے میرا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ جب سے میں اس کی باتوں پر صبر کرنے لگا ہوں، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے، اسے میرا فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو وہ فلسفی کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، اے درویش، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح لکڑیاں کیوں چن رہے ہیں، جنگلوں میں کیوں گھوم پھر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ جیسے کافی سارے درویش ہیں جو سال سال کی گندم اور اناج گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر مزے کی نیند سوتے ہیں، آپ یہاں روزانہ خوار کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس جو بزرگ تھا، وہ جو اللہ والا تھا، اس نے ایک بہت بڑا جملہ بول دیا، سونے کی تختی پر لکھنے والا جملہ ہے۔ اس نے جو جملہ بولا وہ آج کل کی ناشکری اور نافرمان عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ جس گھر کے اندر اس طرح کی عورت رہتی ہو، منحوس عورت رہتی ہو، وہاں پھر گندم اور اناج میں برکت کہاں سے آئی؟ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر میں 1 سال کی گندم اکٹھی کر بھی لوں تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ سال کی گندم بھی چند ماہ کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو عورت اچھا اخلاق نہیں رکھتی، جو عورت اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتی، جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، تو بہت جلد اس کے گھر میں غربت آ جاتی ہے، بہت جلد اس گھر میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔
تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ایک گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو اس کی نشانی ہے، عورت کی نیک سیرت، عورت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، پہلی نشانی نمازی عورت، نماز پڑھنے والی عورت۔ جو عورت اللہ کے حضور سجدے کرتی ہے، اللہ کے حضور نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ بہت ہی پاکیزہ عورت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ پیاری بہنوں، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کے گھر میں نحوست چھا جاتی ہے، وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ اگر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے تو جس عورت نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، پہلے سے سنا ہوا ہے، تو وہ عورت کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی ہوگی۔ لیکن جس عورت نے یہ واقعہ نہیں سنا تو وہ آج سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ضرور توبہ کر کے پکی سچی نمازی بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک خوبصورت بستی کے قریب سے ہوا۔ وہ کوئی بستی تھی، وہ تو گویا جنت کا ٹکڑا تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑے بڑے عالی شان محل کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگا ہوا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، بہت ہی مزے کا ماحول تھا، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ بندہ ایک بار یہاں کھڑا ہو جائے تو اس کا آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہاں عالی شان محل کھڑے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ آپ اپنے سفر کو چلے گئے تو آپ کو وہاں کافی عرصہ لگ گیا۔ 1-2 ماہ کے بعد جب آپ واپسی آئے تو واپسی اسی رستے سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ کی آنکھیں حیران رہ گئیں، آپ دنگ رہ گئے۔ جو آپ نے منظر دیکھا اس نے آپ کا دل دہلا دیا۔ وہ کون سا منظر تھا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ جو خوبصورت وادی تھی، جو خوبصورت بستی تھی، جو عالی شان محل تھے، وہ گر کر ملیا میٹ ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ پوری بستی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، جو ہریالی تھی وہ سوکھے پن میں تبدیل ہو چکی تھی۔